بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامانی سلطنت کے ایک حکمران منصور اول نے جیسے ہی تخت سنبھالا، سب سے پہلے خراسان جیسے اہم صوبے کے گورنر الپتگین کو معزول کر دیا۔ الپتگین دراصل ایک ترک غلام تھا جو ترقی کے منازل طے کرتے کرتے سامانی سلطنت کا سپہ سالار بنا اور سب سے اہم صوبے خراسان کا گورنر بھی تھا، لیکن ماضی میں اس نے ولی عہدی کے معاملے پر بحث میں منصور کو تخت پر بٹھانے کی مخالفت کی تھی۔ بس یہی حرکت اسے مہنگی پڑ گئی۔ یوں خراسان کے بجائے غزنی جیسا دور دراز صوبے کی عمارت الپتگین کے نصیب میں آئی۔ سن 962 عیسوی میں وہ غزنی پہنچا۔ یہ شہر آج افغانستان میں واقع ہے، اور اس ایک فیصلے نے افغانستان بلکہ پاکستان کی تاریخ بھی انقلاب برپا کر دیا۔ کیسے؟ یہی سب ہم بیان کریں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ الپتگین جیسے ہی غزنی پہنچا، اس نے خود کو شاہ غزنی کہلوانا شروع کر دیا۔ ویسے تو وہ سامانیوں کی وفاداری کا دم برتا رہا، لیکن مستقبل کی ایک نئی ریاست کی بنیاد ضرور رکھ دی تھی۔ اس نئی سلطنت نے بعد میں خطے سے سامانی اقتدار کے خاتمے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ الپتگین کا دور بہت ہی مختصر رہا۔ وہ 1 سال بھی غزنی پر حکومت نہ کر سکا اور انتقال کر گیا۔ اس کی جگہ غزنی کی عمارت ابو اسحاق ابراہیم نے سنبھالی۔ یہ بھی ایک ترک افسر تھا جو تقریباً 3 سال یہاں کا امیر بنا رہا۔ سن 977 عیسوی میں سبکتگین امیر غزنی بنا، جو مشہور زمانہ فاتح اور مخالفین کے لیے بدنام زمانہ محمود غزنوی کا باپ تھا۔ سبکتگین دراصل الپتگین کا غلام تھا اور بعد میں اس کا داماد بھی بنا۔ مسلمانوں کی تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ غلاموں کا نچلے درجوں سے اعلیٰ ترین عہدوں پر پہنچنا مسلم معاشروں میں ایک عام سی بات تھی۔ اس کے مقابلے میں مغرب میں غلامی نہ صرف انسانی تاریخ کا بھیانک ترین روپ تھا، بلکہ آج بھی نسل پرستی کی جڑیں کسی نہ کسی صورت میں نظر آتی رہتی ہے۔ اس کے مقابلے میں مسلم تاریخ میں تو کئی عظیم حکومتیں اصل میں غلاموں کی ریاستیں تھیں۔ مثلا مصر کے مملوک اور ہندوستان کا خاندان غلامان۔ اب غزنی میں جو ریاست بننے والی تھی، وہ غلاموں کی طاقت کا اعلانیہ اظہار تھی۔ الپتگین کے بیٹے محمود غزنوی نے 998 عیسوی میں غزنی کو ایک مکمل طور پر آزاد اور خود مختار ریاست بنا دیا۔ اس سے پہلے کہ تمام حکمران دراصل غزنی میں سامانیوں کے امیر کہلاتے تھے، لیکن محمود اپنے لیے سلطان کا لفظ استعمال کیا۔ وہ تاریخ کا پہلا حکمران تھا جس نے خود کو سلطان قرار دیا۔ پھر کچھ ہی عرصے میں اس کا لشکر جرار تہران سے لاہور اور سندھ سے وسطی ایشیا تک چھا گیا۔ محمود کو ہندوستان پر 17 حملوں کی وجہ سے عالمگیر شہرت ملی، جس کے دوران اس نے پشاور، ملتان، لاہور، قنوج، اجمیر، گوالیار اور سومنات پر حملے کیے۔ موجودہ پاکستان کا بیشتر حصہ اس کے دور میں غزنوی سلطنت کا حصہ بنا، اور یوں خطے کے مستقبل پر بہت گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ محمود غزنوی نے خطے میں ایک بالکل نئے طرز حکومت کی بنیاد رکھی۔ اس زمانے میں کسی فوج میں غلاموں کا ہونا کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ عباسی، سامانی، فاطمی بلکہ سبھی ریاستوں میں حکمران اقتدار پر گرفت مضبوط رکھنے کے لیے اپنے گرد غلاموں کی فوج رکھتے تھے، تاکہ انہیں دیگر طاقتور عناصر سے تحفظ حاصل ہے، لیکن پوری فوج غلاموں پر مشتمل ہو۔ ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ فوج میری بڑی تعداد مختلف قبائل کے آزاد لوگوں پر مشتمل ہوتی تھی، چاہے وہ عرب ہو یا فارسی۔ خود ترک حکومتوں کا بھی یہی حال تھا۔ قراخانیوں کی فوج کا بیشتر حصہ بھی آزاد افراد پر مشتمل تھا، لیکن محمود غزنوی وہ پہلا مسلم حکمران تھا جس کی پوری وار مشین ہی غلاموں پر مشتمل تھی۔ اس کے افسر سپاہی سب بھی غلام ہی تھے۔
یہ ریاست کی تشکیل اور اسے چلانے کی ایک بالکل نئی حکمت عملی تھی۔ آج کے الفاظ میں کہیں تو مکمل طور پر فوجی طرز حکومت تھا، جس کی توسیع پسندانہ عزائم کے خطے کو بڑی قیمت چکانا پڑی۔ محمود غزنوی کی تیزی سے نقل و حرکت کرنے والی یہ فوج شاید ہی کبھی 1 لاکھ سے کم ہوئی ہو۔ یہ رنگ، نسل یا مذہب سے بالاتر ایسی فوج تھی جس کا مقصد صرف ایک تھا: محمود کے ہر حکم کی پیروی کرنا۔ رنگ، نسل، قوم اور مذہب سے بالاتر غزنوی فوج کا ایک ہی مقصد تھا: محمود کے احکامات کی پیروی کرنا۔ جب محمود غزنوی نے اقتدار سنبھالا تو اسے فوراً ہی شمال سے قراخانی فوج کے حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یوں مسلم تاریخ کی 2 ابتدائی ترک ریاستیں آپس میں ہی لڑ پڑے۔ دونوں کی نظریں تھی سامانی ریاست کی باقیات اور اس کے دارالحکومت بخارا پر۔ اس مہم میں کامیابی محمود غزنوی کو ملی اور تب ہی اس نے خود کو سلطان قرار دیا، دنیا کا پہلا سلطان۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ دونوں ریاستوں میں سے کوئی بھی دوسرے پر مکمل طور پر غالب نہ آ سکا، یہاں تک کہ دونوں نے مذاکرات کے بعد ایک معاہدہ کر لیا اور آمو دریا کو سرحد قرار دیا۔ یعنی جس طرح مشرق میں محمود غزنوی کی سرحدی حدود آج کی جدید پاک بھارت سرحد سے ملتی جلتی ہے، وہی شمال میں بلکہ افغانستان اور دیگر وسطی ایشیائی ریاستوں کی سرحد بھی وہی جو محمود غزنوی نے طے کی تھی۔ محمود غزنوی کے دور میں غزنوی سلطنت کی حدود پر محمود نے سیستان میں صفاری خاندان کی باقیات کا خاتمہ کیا اور 1001 عیسوی میں پشاور کی جنگ میں راجہ جے پال کو شکست دی۔ راجہ اس شکست سے اتنا دل برداشتہ ہوا کہ خودکشی کر لی۔ اس کے ساتھ ہی کسی مسلم ریاست کے قدم ان علاقوں میں جمنا شروع ہو گئے جو بعد میں پاکستان کا حصہ بنے۔ چند سالوں بعد جب ملتان پر قابض اسماعیلی طاقتوں نے جے پال کے بیٹے آنند پال سے مدد طلب کی تو محمود نے ملتان پر حملہ کر دیا اور اسماعیلی کو یہاں سے نکال باہر کیا۔ یہی نہیں بلکہ آنند پال کو بھی شکست دی اور پھر 1008 عیسوی میں اٹک کے قریب ہندوستانی راجاؤں کی ایک مشترکہ فوج کو بھی ہرایا۔ پاکستان کا موجودہ صوبہ پنجاب کا 1023 عیسوی میں باضابطہ طور پر غزنوی ریاست کا حصہ بنا۔ محمود غزنوی کے بڑے کارناموں میں سے ایک بلکہ دوسرے کے الفاظ میں کہیں تو اس کی بدنام ترین مہمات میں سے ایک 1025 عیسوی میں سومناتھ کی فتح تھی۔ بھارت کی ریاست گجرات میں واقع یہ مندر 10ویں صدی میں چولکیا شاہی خاندان نے بنوایا تھا اور یہ علاقے کے امیر ترین مندروں میں سے ایک تھا۔ محمود نے اس مندر پر قبضہ کیا اور اس کی بت توڑنے کا حکم دیا۔ اسے یہاں سے بہت کثیر مال و دولت ملا جس کے ساتھ وہ غزنی واپس لوٹ گیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس زمانے کے بیشتر مورخین نے اس مندر اور محمود کے حملے کا کوئی خاص ذکر نہیں کیا، یہاں تک کہ ہندو مورخین کی اکثریت نے بھی زمین و آسمان کے قلابے نہیں ملائے جس طرح کہ آج کیا جاتا ہے۔ بہرحال 2 مورخین ایسے ہیں جنہوں نے سومناتھ کی فتح کا ذکر بہت حیرت انگیز پیرائی میں کیا ہے۔ یہ فرقی سیستانی اور ابو سعید گردیزی تھی، جنہوں نے لکھا ہے کہ اسلام کی آمد کے وقت عرب میں جن بتوں کی پوجا کی جاتی تھی ان میں سب سے مشہور لات، عزا اور منات تھے۔ فتح مکہ کے بعد نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کو توڑنے کا حکم دیا تھا۔ لات اور عزا کا تو خاتمہ کر دیا گیا، لیکن جب مسلمان پہنچے تو انہیں منات کا بت نہیں ملا۔ ان مورخین کے مطابق یہ بت مسلم لشکر کی آمد سے پہلے ہی عرب سے نکال کر ایسے علاقے میں پہنچا دیا گیا تھا جہاں بت پرستی راج تھی۔ ممکنہ طور پر یہ جزیرہ نما کاٹھیا واڑ کا علاقہ سومناتھ ہی تھا جو ریاست گجرات ہی میں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ محمود غزنوی تمام تر پیشکشوں کے باوجود بت توڑنے پر بضد رہا اور یوں بت فروش کے بجائے بت شکن کہلایا۔
کیا سومنات میں منات ہی کا بت تھا؟ اس بارے میں یقین سے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اگر کسی نے محمود غزنوی کو اس بات پر قائل کر لیا تھا تو نتیجہ بہرحال بت ٹوٹنے کی صورت ہی میں نکلتا ہے۔ سومنات کے بعد محمود نے مغرب کی جانب پیش قدمی کی اور اصفہان اور ہمدان تک خاندان بنی بویا سے چھین لی، اور پھر 1030 میں انتقال کر گیا۔ اس کا مزار آج بھی غزنی میں موجود ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔